مکہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ تبلیغ اسلام سے رک جائے، لیکن دیکھا کہ حضور تبلیغ اسلام نہیں چھوڑ رہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب قریش نے دیکھا کہ کوئی حربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے باز نہ رکھ سکا، تو قبائل عرب نے متفقہ طور پر طے کیا کہ بنو ہاشم یعنی حضور کے خاندان سے مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت نہ کرو، شادی بیاہ نہ کرو اور کسی قسم کا تعلق نہ رکھو، ہر طرح سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ ایک چرمی تھیلے پر لکھ کر بند کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، یعنی ایک چمڑے پر لکھ کر کے تمام قبائل کی دستخط تھی اس پر، اور سب نے معاہدہ کیا کہ بنو ہاشم سے حضور کے خاندان والوں سے ہر طریقے سے تعلق ختم، نہ ان کو کوئی چیز خریدی جائے گی ان سے، نہ ان کی کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان کے خاندان میں کوئی شادی کرے گا، نہ ان کو کوئی چیز کھانے کی دی جائے گی، نہ ہی اپنے علاقوں میں ان کو رہنے دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے والے مجبور ہو کر گھر بار چھوڑ کر پہاڑ کی گھاٹی میں محصور ہو گئے، یعنی بند ہو گئے پہاڑ کی گھاٹی میں، اور مسلسل 3 سال تک مسلمان اسی گھاٹی میں رہے۔ رزقی کی تنگی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بنو ہاشم کے بچے روتے تو گھاٹی سے باہر آواز سنائی دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کے لیے اس گھاٹی سے صرف حج کے مہینوں میں نکلتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، یعنی اہل عرب سال بھر لڑتے، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر ان 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ جب کوئی لڑائی نہیں ہوتی تو سب حرم میں جمع ہوتے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے، تو اس وقت کوئی روک نہیں پاتا تھا حضور کو۔ اس دوران آپ مکہ میں باہر سے آنے والے لوگوں کو وعظ فرماتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، مگر ہر جگہ ابو جہل آپ کا پیچھا کرتا تھا اور کہتا، لوگوں یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، اس کی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ حضور خانہ کعبہ میں نہیں گئے، حضور جہاں تھے وہیں سے فرما رہے ہیں، غیب دا نبی ہے، غیب کی خبر دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم نے جو معاہدہ لکھا ہے دیکھ لو جا کر کے دیمک نے چاٹ لیا، ختم کر دیا، صرف جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہے اتنی جگہ چھوڑ کر کے دیمک سب صاف کر دی۔ اب جب یہ بات کافروں کو معلوم ہوئی تو بولے کہ محمد نے بلا دیکھے ایک بات کہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیکھے ایک بات کہی، اگر یہ بات سچی نکلی تو ہم اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گھاٹی سے نکلنے کی اجازت دے دیں گے۔ جو سرکار نے بات کہی ہے، کیونکہ جو مکہ والے تھے سب ویسے نہیں تھے، سبھی بے رحم نہیں تھے، بہت سے لوگوں کے دل میں رحم تھا، بہت سے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو اور اہل قریش کو جو ہے وہاں پر قید کر کے رکھا جائے، لیکن جو کچھ کٹر ذہنیت کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اب کیا ہوا، جب حرم میں سب اکٹھا ہوئے، جب معاہدہ کھول کر دیکھا گیا تو جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی نکلا، سبحان اللہ، یعنی حضور کا نام اور اللہ کا نام، ان دونوں ناموں کو چھوڑ کر سارے معاہدے کو دیمک صاف کر دی۔ اس واقعے کے بعد آپ کو گھاٹی سے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ حضرت علی کے والد اور اب وہاں سے نکل گئے، اب اپنے اپنے گھر سب چلے گئے۔ حضرت علی کے والد اور حضور کے شفیق چچا ابو طالب انتقال کر گئے، وہ ایمان نہیں لائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور پشت پناہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اس لیے آپ کو بہت صدمہ ہوا، حضور کو بہت صدمہ ہوا آپ کے انتقال کا۔ حضرت خدیجہ نبوت کا 10واں سال تھا، تو ابو طالب کے انتقال کے 3 دن کے بعد آپ کی مونس و غمخوار بیوی اور اسلام کی بڑی خدمت گار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال فرما گئی۔
حضور علیہ السلام کو آپ کی وفات کا بہت رنج اور پے در پے صدمات کی وجہ سے اس سال کا نام آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ پہلے چچا کا انتقال ہوا، یہ چچا بہت چاہتے تھے حضور کو، ان کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد آپ کی اہلیہ کا، محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے 25 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری۔ 25 سال حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں رہے، آپ کی زندگی گزاری۔ اور ان 25 سالوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد بھی کی اور ہر طریقے سے حوصلہ افزائی کی اور اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا۔ اب ایک آخری سماعت فرما لیں کہ طائف کا تبلیغی دورہ، نبوت کے 10ویں سال، اگرچہ آپ غموں سے نڈال تھے مگر تبلیغ اسلام کے اہم فرائض سے آپ نے قطعاً عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا، یعنی آپ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اسی سال آپ نے مکہ سے طائف کا سفر کیا اور راستے میں جو قبیلہ پڑتا اسے تبلیغ فرماتے۔ جب طائف پہنچے تو وہاں کے سردار عبد یالل سے ملے، اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب تھے، یہ سب آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک بولا اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہے تو کعبے کے سامنے داڑھی منڈوا دوں گا، معاذ اللہ۔ دوسرا بولا کیا خدا کو تیرے سوا کوئی اور شخص رسول بنانے کو نہ ملا، جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں، اسے رسول بنانا تھا تو کوئی سردار کو بنا دیتا، معاذ اللہ۔ تیسرا بولا میں تجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو واقعی رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک ہے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو تجھ سے میرے لیے کلام کرنا مناسب نہیں۔ یہ تھے وہ لوگ طائف والے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات کو اور آپ کی تبلیغ کو رد بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچائی۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو سکھا دیا کہ وہ وعظ کہتے وقت آپ کو پتھر سے مارے، یعنی جہاں بھی سرکار کھڑے ہو کر وعظ فرماتے یہ لوگ کھڑے ہو کر آپ کو پتھر سے مارتے، پتھروں سے آپ لہو لہان ہو جاتے، خون اتنا بہتا کہ جوتے میں نالین شریف میں جم جاتا، حتیٰ کہ وضو کے لیے جوتے سے پیر نکالنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی۔ اب جب آپ طائف کے میدان میں تھے تو طائف کے میدان میں جب آپ کو لوگوں نے ستایا تو آپ کے پاس وہاں کے جو فرشتہ تھا وہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ بس حکم دیجیے، آپ اجازت دیجیے، یہ دونوں پہاڑوں کو دبا دوں اور یہ بستی والے طائف والے یہیں سب کے سب دب کے مر جائے۔ لیکن سرکار رحمت للعالمین ہے، حضور فرماتے نہیں، ایسا نہیں کر سکتا میں، کیونکہ اگر یہ نادان ہے تو کیا ہوا، ان کی اولاد، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر اپنی جانیں قربان کرے گی۔ تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہوا بھی ایسے کہ ان کی آنے والی نسلوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لا کر کے جانثاری کا اپنا مظاہرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرماتے رہے اور آپ پر مصائب و آلام کسی وقت آپ کے لیے، یعنی سمجھ لیجئے کہ حضور کے لیے کوئی حالات سازگار نہیں تھے، پھر بھی ایسے ناسازگار حالات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع رکھا۔ تو دین حضور نے پہنچا دیا، حضور کے بعد صحابہ نے پہنچایا، تابعین نے پہنچایا، تبع تابعین نے پہنچایا، علماء ربانیین نے پہنچایا، ہم تک دین پہنچا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین جو اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے بھیجا، رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں تک اس دین کو پہنچائیں، تاکہ جو دین ہم تک پہنچے ہماری نسلوں تک پہنچے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم کو اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آئے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، کوئی مسئلہ ہم کو معلوم ہے شریعت کا اور ہم جانتے ہیں تو ہماری اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں۔ ایسا نہیں کہ
کسی عالم کی ذمہ داری کو ہی پہنچائے، نہیں، ہر مسلمان تبلیغ دین کرنے کا اہل ہے، جو اس کو معلوم ہے، جو اس کے علم میں ہے، دوسرے تک اس پر واجب ہے کہ وہ دین دوسرے تک پہنچائے، جو آپ سیکھیں ہیں اپنے گھر والوں تک پہنچائے، یا جو آپ کو غلط کرتا ہوا نظر آئے اس تک تبلیغ دین کرے۔ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی آپ سے پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن کہ تم کو جو معلوم تھا تم نے وہ چیز پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، تم پر جو لازم تھا تم نے وہ چیز پہنچائی دوسروں تک یا نہیں پہنچائی۔ اور تبلیغ دین بہت بڑا دین، تبلیغ دین کو پہنچانا، تبلیغ کرنا یعنی دین کو دوسروں تک پھیلانا، دین کو دوسروں تک بتانا، پہنچانا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ انبیاء اکرام کا فریضہ ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ جب تک آپ کے بتائے ہوئے مسائل پر، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر دوسرے عمل کریں گے اور دوسرے تیسرے چوتھوں تک پہنچاتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔